اور جو قارون ہے اس کا تعلق تھا موسیٰ علیہ السلام سے. قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا یا دور کا رشتہ دار تھا. جب بنی اسرائیل کی قوم آزاد نہیں تھی، یعنی جب وہ غلام تھے فرعون کے، تو اس وقت یہ ایشو تھا کہ ان کی جو آبادی تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت مسلمان تھے، اور ان کو جو ہے نا کیمپس میں رکھا جاتا تھا کہ وہ صرف وہیں پہ رہ سکیں جہاں پہ بندیوں کو رکھا جاتا ہے. اور جب بھی ان کو نکالا جاتا تھا ان کو صرف کام کے لیے نکالا جاتا تھا. جب کہ ان کی آبادی بہت زیادہ تھی اور وہ لگاتار جو ہے بڑھتی ہی جا رہی تھی، تو ایک یہ خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہو جائے اور بغاوت کر دیں، کیونکہ آپ کتنی دیر تک جو ہے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں. حالوں میں سے ایک حل یہ تھا جو فرعون نے اس ٹائم کیا کہ اس نے کچھ لوگ جو ہے نا بنی اسرائیل سے ہی، ان کو جو ہے جو تھے بنی اسرائیل سے، ان کو جو ہے مال دیا تاکہ وہ اپنی خود کی قوم میں جاسوس بن سکے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہر کوئی جو ہے وہ غلام ہے. لیکن قارون جو ہے اس کے پاس بہت خزانہ تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اللہ تعالیٰ قارون کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن وہ ان کا مجرم تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اصل میں اس حکومت کے لیے جو ہے نا وہ جاسوس بنا ہوا تھا، اور یہ ان کو سب بتا رہا تھا کہ کون کیا کیا کر رہا ہے. اور آج کے دن میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کا رویہ ہی سیکیورٹی کیمرہ والا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت ساری جگہیں ابھی بھی ایسی ہیں جہاں پہ ایسا ہوتا ہے. اور جو مسلم معاشرہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، خاص کر امریکہ وغیرہ میں ہیں بہت سارے لوگ جن کو جان بوجھ کر مسجد میں بھیجا جاتا ہے. کافی پرانی بات ہے، اور یہ 9/11 کے کچھ سالوں بعد کی بات ہے. میں مسجد میں تھا نیو یارک میں، اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اور ایک آدمی جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جب ہم رکوع میں گئے نا تو اس کی جو گورنمنٹ ID تھی نا وہ اس کی جیب سے گر گئی. اور جب ہم سجدے میں گئے، مجھے معاف کریں کہ نظر میں تو انسان کو سب کچھ آتا، تو میں نے وہ 3 لفظ پڑھ لیے اس کے اوپر جو لکھے تھے. اور لیکن جیسے ہی ہم سجدے سے واپس اٹھے تو ID جو ہے اس نے فوراً سے جیب میں ڈال لی. اور جیسے ہی نماز ہوئی نا تو اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں نے کہا بھائی میں نے آپ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے. اور ایسا واقع میں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں، اور ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس کو ہمیں چھپانے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قارون کا جو رول تھا وہ یہ تھا، اور حکومت نے اس کو بہت مال دیا، ٹھیک ہے، بہت خزانے دیے. اور اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ ہر کوئی جو ہے وہ بستیوں میں رہ رہا ہے، اور اس کے پاس جو ہے محل ہے، اور کسی کے پاس جو ہے وہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور اس کے پاس گھوڑے ہیں، اس کے پاس غلام ہیں اپنے. اور یہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے نا اس طرح چلا کرتا تھا، نمائش کر کے دکھاتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں او کیا بات ہے، اس کو دیکھو. اور اب وہ پتہ ٹیکسز میں ہمارے پاس ہے یہ چیز، باقی ریاستوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس خاص کر کیا ہوتا ہے، اگر کہیں پہ کوئی پرانا گھر ہے نا تو کوئی آتا ہے اس کو خریدتا ہے، اس کو گراتا ہے، تو کہتا ہے بھائی جو آپ کا گھر ہے اس کی جو قیمت ہے کہ تقریباً $80,000 ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد اپنا ایک محل بنا لیتا ہے. اور وہ جو محل ہے نا وہ یقین کریں باقی چھوٹے چھوٹے گھروں کے درمیان اتنا بڑا لگ رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اتنا مال بنایا کہ اس کو غلام چاہیے ہوتے تھے، کیونکہ اس کی متعدد تجوریاں ہوتی تھیں، اس کی کوئی ایک تجوری نہیں تھی. اور ان تجوریوں کے اتنے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے کہ اس کو مضبوط آدمیوں کو ہائر کرنا پڑا کہ وہ ان کی چابیوں کو جو ہے وہ اٹھا سکیں، تاکہ وہ ہمیشہ اپنا خزانہ جو ہے وہ دیکھتا رہے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک ایسا گروہ جو کہ طاقتور تھا، اور وہ تھک جاتا تھا اس کی تجوریاں کھول کھول کے. اللہ